اور اماں آمنہ بتاتی ہیں کہ ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل سا آیا اور آپ پیدا ہوئے لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ ٹھیک سجدے کی حالت میں چلے گئے، سجدے کی حالت میں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آنکھیں کھلی ہیں اور ادھر کائنات میں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کیا کہا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ ویورز، ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ربیع بہار کی بارش کو کہتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت کے اجڑے چمن میں بہار آ گئی۔ تو اس مہینے میں انشاءاللہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا حصہ ملانے کی کوشش کریں گے، جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور ہمارے لیے توسع آخرت بن جائے۔ تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں درود پاک سے۔ سب سے گزارش ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ادھر آمد ہوئی اور ادھر کائنات میں ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، بت زمین پر جا گرے اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی۔ کائنات کا سردار آ گیا۔ ادھر آپ کی آمد ہوئی اور ادھر ایران کے کسرا کا محل تھا، اس کے بڑے مضبوط 14 کنگرے تھے، ایک دم دھماکے سے زمین پر آ گرے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بادشاہ پریشان بیٹھا تھا یہ کیسے کنگرے گر گئے کہ ادھر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بادشاہ سلامت، بتکدے کی آگ بجھ گئی۔ 1000 سال سے آتش کدے کی آگ جو تھی، جو کبھی انہوں نے بجھنے نہیں دی تھی، 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ بادشاہ اور پریشان ہوا تو اتنے میں ایک پادری آ گیا، کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بحیرہ ساما خشک ہو گیا ہے اور عربی گھوڑے ایرانی گھوڑوں کو رونتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک عیسائی عالم کو بلایا جو اس بارے میں کوئی خوابوں کی تعبیر وغیرہ جانتا تھا، اس کو بلایا۔ اس نے کہا کہ میرا ماموں ہے جو شام میں رہتا ہے، تورات انجیل کا ماہر ہے، مجھے اجازت دیں میں اس سے پتہ کرنے جاتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اب وہ عیسائی وہاں سے چلا ہے اور ملک شام گیا۔ وہ عیسائی عالم جو تھا بوڑھا ہو چکا تھا اور آخری سانسوں میں سکرات کے عالم میں تھا۔ ادھر یہ گیا، کہنے لگے میں آپ کا بھانجا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، کہنے لگے اچھا 14 کنگرے گر گئے، آتش کدے کی آگ بجھ گئی، اپنے بادشاہ کو جا کر بتا دو کہ یہ لگتا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور آمد ہو چکی ہے۔ اور جب وہ لکڑی لے کر نکلے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصا پکڑ کر چلتے تھے۔ اس نے کہا کہ جب وہ لکڑی لے کر نکلے گا اور ہر طرف قرآن کی آواز گونجے گی۔ ویورز، یہ قرآن عزت دلاتا ہے، قرآن ہی عزت دلاتا ہے۔ اب وہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آنکھیں کھلی ہیں اور ادھر کائنات میں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کیا کہا کہ جب وہ عصا لے کر چلے گا، جب ہر طرف قرآن کی آواز گونجے گی تو اپنے بادشاہ کو جا کر بتا دو کہ نہ تیرا یہ ملک ایران رہے گا اور نہ یہ میرا ملک شام رہے گا،
یہ سب اس کے غلاموں کے قبضے میں آ جائے گا. ویورز، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سارے عالم میں پہنچا دیا کہ میں ایک ہستی کو بھیج رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. احسان کیا اللہ نے، احسان کا لفظ استعمال کیا ہے. لقد من احسان کو کہتے ہیں. اندازہ لگائیں احسان کب بندہ کرتا ہے. یہ مومنین پر احسان ہے. مومنین خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت تحفہ دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یمن میں ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلا تھا، ایک دم باہر آ گیا. کہنے لگا اہل یمن بتوں کا زمانہ گیا، بتوں کا زمانہ گیا. دنیا بھر کے بت خانوں سے آواز آنا شروع ہو گئی، ہمارا زمانہ گیا، ہمارا زمانہ گیا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایسے معجزے ہوئے. آپ دھلے دھلائے پیدا ہوئے، اور آپ پیدا ہوئے لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ ٹھیک سجدے کی حالت میں چلے گئے. سجدے کی حالت میں لمبا سجدہ کیا اور پھر یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کی. یعنی پہلا سبق ہی نماز کا. اور جاتے وقت بھی آخری الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا. کتنے آج 90% نماز چھوڑ کر بیٹھا. اور پھر آپ پیدا ہوئے، اس کمرے سے ایک نور بلند ہوا اور آسمانوں تک وہ نور بلند ہوتا چلا گیا، اور ملک شام کے محل جو تھے وہاں تک وہ روشنی پہنچ گئی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ کچھ ہو رہا تھا. اور اماں آمنہ بتاتی ہیں کہ ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل سا آیا. گود سے میری بچہ غائب تھا، اور وہ بادل میں سے ایک آواز آئی، اس بچے کو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ تاکہ سارا عالم جان لے کہ اس کی شکل و صورت کیا ہے اور اس کی ذات و صفات کیا ہے. ویورز، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سارے عالم میں یہ معجزات نمودار ہوئے. تو میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں، بے شمار ہیں. میں تو اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا کہ میرے لیے یہ توشہ آخرت بن جائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ماہ ربیع الاول میں جاری رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک جو حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کروں گا.